بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سرور امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم خوابوں کی تعبیر مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں عین شرعی حوالوں سے، لیکن اس کے ساتھ ہم تھوڑی گفتگو بھی کرتے ہیں شرعی حوالوں سے تاکہ میری اور تمام سننے والوں کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے عقائد، جی میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال، ہمارے افعال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو جائیں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ میں نے زور اس بات پہ دیا عقائد اور افعال اور اعمال پہ کہ ہم لوگ نماز کے پابند بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، تمام فرائض واجبات ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے عقائد کے حوالے سے ہم کچھ اس طرح شرعی حوالوں سے اس کی باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں شرک خفی کا ہمیں گمان ہونے لگتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے 13 سفر شروع ہو چکی ہے۔ بہت سے گھرانوں میں یہ وہم ہے، توہم پرستی ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا ہے، سفر کے مہینے میں کوئی شادی نہیں کرنی ہے، خصوصاً 13 سفر کو تو ہلنا بھی نہیں ہے۔ باہر نکلیں گے تو اللہ نہ کرے کیا ہو جائے گا، گھر میں رہیں گے تو یہ ہو جائے گا، جھاڑو لگائیں گے تو جھاڑو پھر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مصعب سے گفتگو کریں گے۔ جب تک آپ اپنے اچھے سچے خواب اپنے ذہن میں سما کے رکھیے، ہم انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں گے بذریعہ ٹیلی فون۔ ان نمبروں پہ ہمیں کال کیجئے جو آپ کی اسکرینز پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، توہم پرستی، میں نے ایک شرک خفی کا لفظ استعمال کیا ہے، تو آپ عالم ہیں، میں تو ایک طالب علم بھی ادنا درجے کا ہوں۔ بہرحال یہ کہ توہم پرستی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بہت سے گھرانوں میں تو 13 سفر کو جھاڑو نہیں دی جاتی کہ جھاڑو پھر جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جہاں پر شرک کا تعلق ہے تو بعض معاملات میں اس کا مطلب خیال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ دوسروں کو ہاتھ دکھانا کہ جی میرے مستقبل کے حالات کیا ہوں گے، تو یہ اس کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ غیب کا علم فقط اللہ رب العالمین کو ہے، ذاتی علم پھر اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر درجہ بدرجہ۔ تو اسی طریقے سے ستاروں کا حال تو یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو توہمات کی دنیا ہے نا، یہ الگ ہے۔ توہم کہتے ہیں کہ جو چیز موجود نہیں ہے آپ اسے موجود سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی تیرا تیزی نہیں ہے، کوئی سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے، کوئی سفر کے مہینے میں منع نہیں کہ شادی نہ کیا جائے، لیکن اس چیز کو ہم جانتے ہیں کہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص تیرا تیزی میں جو ہے وہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور آسمان سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی بیسک وجہ ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ اس مہینے کو منحوس بھی سمجھتے ہیں کہ نحوست والا مہینہ، اس میں کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے جب سے زمین و آسمان کی اس نے تخلیق فرمائی ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور شوال کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے، بلکہ نہیں سوری، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ پیدر پہ ہیں، اور رجب کا مہینہ، یہ مہینے حرمت والے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی تھے اور زمانے اسلام میں بھی حرمت والے کہلائے، لیکن کسی مہینے، کسی دن اور کسی وقت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نحوست والے ہیں یا اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ جو دین ہمیں پیدائش کے یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک
ایک ایک لمحہ ایک ایک قدم ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس دین نے یہاں پر رہنمائی نہیں کی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب نہ اللہ کا کوئی فرمان موجود، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود، تو لہٰذا اب اس پر یقین رکھنا توہم کہلائے گا، اور جو ہے وہ اس پر ہمیں بالکل بھی یقین اور عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا صفرا، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی جو ہے وہ نحوست نہیں ہوتی، اور سفر کے مہینے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیرہ تیزی کے معاملات یا مصائب کا نزول ہوتا ہے، فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح اور مہینوں میں آپ شادیاں کر سکتے ہیں، آپ خوشی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور مہینوں میں کاروبار کر سکتے ہیں، اور دنوں میں اسی طریقے سے اس مہینے میں اور بالخصوص تیرہ تیزی میں آپ خوشی بھی منا سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی کنسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے اس تیرہ تیزی میں تو بچوں کو اندر کر لیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ویسے عام دنوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب مغرب ہو جائے تو بچوں کو اکیلا کہیں نہ چھوڑا جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے بالکل، لیکن یہ مصائب نازل ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، یہ سارے توہمات ہیں، یہ کہانیاں ہیں، قرآن و حدیث سے، دین اسلام سے، شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اور مجھ سے جیسا آپ نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، وہ تو فرمان ہے، مہر لگ گئی کہ کوئی وہم نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، فی الوقت شامل کرتے ہیں ہمارے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گجرانوالہ سے ساجدہ بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پہ نا سنہری ہر مطلب روشنی سے لکھا جا رہا ہے فابی الی ربکما تکذبان، سبحان اللہ، یہ سارا لکھا گیا ہے سنہری مطلب روشنی سے یا جیسے بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چھوٹا، یہ دوسرا خواب ہے؟ دوسرا نہیں، اسی کا دوسرا حصہ ہے یہ، کہ مطلب ایک سمجھ لے جیسے ایک تھال ہوتا ہے یا تشتری سی ہوتی ہے، اس میں لوگ ہیں چھوٹے قد کے، انہوں نے بھی سرخ اور سنہری روشنی کے، ان کے سنہری روشنی ان کے ارد گرد ہے، یا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، وہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور نیچے جو لوگ ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا ہسبینڈ کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میرے میاں ڈاکٹر ہیں۔ کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ پریشانی ویسے تو نہیں، لیکن عام روٹین میں جو ہلکا پھلکا تو تھوڑا بہت چلتا رہتا آپ ہے۔ سوچتی بہت زیادہ ہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، چلے میری بہن آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں آپ کے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مولوی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہی ہیں، کون؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی مریم بہن اپنا میرے خواب 2 ہے۔ خواب ہیں، ایک تو یہ میں نے کافی دنوں پہلے دیکھا تھا، جس طرح میں نے جس کالج میں پڑھا تھا نا، اس کے ایک حصے میں نا بہت زیادہ ویرانہ ہوتا ہے، اور ادھر اتنی ساری گدھیں ہوتی ہیں، گدھ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ نا پوری دیوار پر اور ایسے چھتوں پر کی جگہ نظر ہی نہیں آتی۔ تھوڑا سا آگے جاتی ہوں نا تو جس طرح کوئی فنکشن چل رہا ہوتا ہے، سب نے رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ خواب، یہ ایک خواب تھا۔ اور نہ پھر کل یا آج کچھ اس طرح سے میں دیکھے کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ کھانا مانگ رہے ہیں، ایسے جس طرح ہم سے کھانا مانگ رہے ہیں کہ ہاتھ انہوں نے آگے پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ کھانا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس کالج میں آپ نے ایجوکیشن لی ہے وہ کالج ابھی ہے؟ ہاں جی ہے بھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مریم بہن، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے؟ سر میں نے سریکوٹ سے فون کیا ہے، جی اور میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے، یہ 3 ستمبر کی بات ہے۔ جی اس نے خواب دیکھا ہے کہ وہ قبرستان سے آ رہی تھی، تو بھائی نے کالا بکرا ذبح کر رہا تھا، تو وہ واپس جا کے دوسری سائڈ سے پھر گھر جا رہی تھی، تو وہیں پر وہی بھائی تھا اور قبرستان سے واپس آ رہی تھی؟ جی آپ نے فرمایا ہے کہ کالا بکرا ذبح کیا، اس کے بعد قبرستان سے دوسرے راستے سے واپس آ رہی تھی؟ جی وہ دوسرے راستے سے واپس آ رہی تھی، تو پھر دوسرے راستے پہ بھی وہی بھائی تھا اور وہ سفید بیل کو ذبح کر رہا تھا۔ اچھا، یعنی جانے والے راستے پہ بھی بھائی ذبح کر رہا تھا، آنے والے راستے پہ وہی بھائی موجود تھا؟ جی ایک پہ کالا بکرا ذبح کر رہا تھا، دوسرے سائڈ پہ بیل کر رہا تھا۔ جی ٹھیک، پھر
اور دوسرا خواب ہے کہ دوسری رات کو اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ شہد کی مکھیاں ہیں بہت زیادہ ایک جگہ پہ جمع ہوئی ہیں چھوٹی والی اور بن بن کر رہی تھی. تو جب وہ جاگ گئی تو کہہ رہی تھی کہ میں بہت خوش تھی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بہن ہے کوئی پریشان تو نہیں ہے کسی معاملے میں؟ سر پریشان ایسی ہے نا کہ میرے جو بردرز ہیں ان کے بیچ میں سے بس اختلافات زیادہ ہوتی ہیں اور باتیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پریشان بھی ہے اور ڈسیبل بھی ہے وہ لڑکی. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اللہ تعالیٰ پریشانیاں ختم فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں گجرانوالہ سے صبا بول رہی ہوں. جی گجرانوالہ سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر مجھے خواب آئی ہے کچھ دن پہلے کہ میں نا صبح سو کے جب اٹھی ہوں نا نماز پڑھ کے سوئی ہوں سر، میں دیکھتی ہوں میں دال چاول جو کھا رہی ہوں نا سر میں کنگھی سے کھا رہی ہوں، چمچ سے نہیں کھا رہی. اور میری بہن کنگھی سے کھا رہی ہیں؟ جی میری بہن یا بھابھی ہے تو وہ میں دیکھ رہی ہوں سر وہ چمچ سے کھا رہی ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں مجھے تو چمچ سے کھانا چاہیے، میں کنگھی سے کیوں کھا رہی ہوں. اور سر دوسری خواب مجھے یہ آئی ہے کہ میرے گھر کے ساتھ بند گلی ہے اور ساتھ ایک کھلی گلی جا رہی ہے، اور جو بند گلی ہے نا اس کے اندر گھر کوئی نہیں، بس میرے گھر کے ساتھ ایک بند گلی ہے. تو سر وہ گندی ہے، تھوڑی رہنے کے یعنی چلنے کے قابل نہیں ہے. اور میں سوچ رہی ہوں یہاں میں ملبہ وغیرہ کو ڈلواؤں، مٹی ڈلواؤں تاکہ استعمال کے قابل ہو، اور سر پھر میں اس کو لیول کرواتی ہوں تاکہ استعمال کر سکوں. سر یہ میرے دو خواب ہیں، پلیز مجھے ان کا جواب دیں. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ معاشی معاملات صحیح ہیں آپ کے؟ ہاں سر بس ٹھیک ہی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، سلطانہ نام ہے میرا. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میرے دو ہیں، میں نے استخارہ کیا تھا. ایک تو ایک پلاٹ تھا، اس پہ ہم پلازا وغیرہ شروع کرنا چاہ رہے تھے، اس سلسلے میں کیا تھا. تو مجھے یہ آیا خواب میں کہ سفید برف سے ڈھکی ہوئی زمین ہے اور اس میں کچھ حصے دار بھی ہیں نا اس پلاٹ میں ہمارے. تو ایک جگہ پر اس برف میں سے نا بہت بڑے بڑے اسٹیل کے جیسے کھانے کے چمچ اور یہ بہت سارے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اور ایک سائڈ پہ کچھ روپے اور کچھ سکے یہ پڑے ہوئے ہیں. اور ایک جگہ باتھ روم ہے اور جو میرا دیور اس میں شراکت دار ہے تو اس باتھ روم میں وہ غسل کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ میں نے پوچھنا تھا. دوسرا میرے بیٹا ایک کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ ہے اور انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اس کے بارے میں نے کیا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، ایسا تھا جیسے کوئی آستانہ ہے یا درگاہ ہے کسی کی. تو میں وہاں پہ اوپر والی پورشن پہ کھڑی ہوئی ہوں. تو میرا بیٹا ایک کسی بزرگ کے ساتھ آتا ہے. اس بزرگ کا میں چہرہ نہیں دے سکی کیونکہ وہ پوری چادر ایسے جیسے لپیٹتے ہیں ایسے لی ہوئی تھی اس نے. تو وہ کہتا ہے کہ ماما انہیں بتائیں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ابھی نظر آیا. تو وہ کہتے ہیں اچھا چلیں آپ آ جائیں. تو وہ کچی مٹی کا بنا ہوا آستان ہے، یعنی کہ اس کی دیواریں چھتیں سب اور بہت ہی پلین اور بڑا اچھا کچی مٹی کا بنا ہوا. میرا بیٹا ان بزرگ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو میں آگے چلنا شروع ہو جاتی ہوں، اس کی حد تک پہنچتی ہوں اینڈ تک. تو وہاں دیکھتی ہوں بہت بڑی پانی کی سبیل ہے جو بہت بھری ہوئی ہے پانی سے. میں سوچتی ہوں کہ یہاں تو لوگوں کا آنا جانا ہے، تو میں وہ پانی لیتی ہوں اور ایک چھوٹی سبیل میں بھرنا شروع کر دیتی ہوں کہ لوگ پئیں گے تو ان کو آسانی ہوگی. میں اس پانی کو بھر کے واپس سیڑھیوں سے اپنے میاں کے ساتھ اترتی ہوں. تو وہ کچی سیڑھیاں ہیں بالکل. تو رستے میں ایک جھاڑیاں پڑی ہیں آدھی سیڑھیوں میں، ان جھاڑیوں پہ کوئی فروٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے تفصیلی خواب نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو مزید لوگوں کو شامل بھی کریں گے اور بتائیں گے وہ خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ ہم داخل ہو چکے ہیں اور اقتدا کریں گے آپ سے ہی شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رافیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی رافیہ اپنا خواب بیان کیجیے. میں نا خواب میں دیکھتی ہوں کہ بہت اچھے اچھے پھلدار درخت ہیں اور وہ پھل بھی بہت میٹھے ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کالے رنگ کی جانور ہے، کالے رنگ کی بھینس ہے. اور نا اس سے میری لائف پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ نا میرا ایک کام ہے وہ ہوتا ہوتا رک جاتا ہے. اچھا، آپ یہ خواب میں دیکھیں کام ہوتا تو رک جاتا ہے، حقیقی لائف میں آپ کا کام رک جاتا ہے؟
حقیقت میں رک جاتا ہے اور ہاں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، پروگرام دیکھیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی بیان کیجیے. سر میرے ابو نے خواب میں دیکھا بلیک کلر کا شیر ہے، وہ میرے ابو پہ نا حملہ کرنے کی کوشش کرتے، تو وہیں پہ ایک بکری بھی، میرے ابو ان کو بھگانے کی کوشش کرتے کہ جیسے وہ بکری پہ حملہ کرے، لیکن وہ کوشش کرتے میرے ابو پہ حملہ کرنے کی. کیا کرنے کی؟ اس کو بھگانے کی کوشش کرتے، حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ سر ایک بکری ہے، میرے ابو ان کو بھگانے کی کوشش کرتے کہ وہ بکری پہ حملہ کرے، لیکن وہ میرے ابو پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر ایک اور بھی خواب ہے میرا. جی جی. میرے ابو کے مرحوم کزن ہے، وہ میرے امی کے خواب میں آئے. وہ نا ہماری چھت بنا رہے، میری امی ان کو مٹی اٹھاتی دے رہی اور وہ اوپر ہماری چھت بنا رہے. اور سر اصل میں بھی ابھی بارش ہوئے تھے، ہماری چھت گر گئی. مرحوم کون ہے وہ؟ چچا ہیں آپ کے؟ ان کے کزن ہیں. کزن ہیں سر میرے ابو کے کزن ہیں. ابو کے کزن، اور آپ کی امی نے خواب دیکھا ہے یہ؟ جی میرے امی نے خواب دیکھا ہے، وہ چھت پہ میری امی ان کو مٹی دیتی جا رہی، وہ ہماری چھت بنا رہی. حقیقت ابھی سیلاب میں آپ کی چھت گر گئی آپ بتا رہے ہیں؟ جی جی سر، وہ مرحوم ہے. حقیقت میں بھی ہماری چھت گر گئی، میری امی ان کو مٹی بنا بنا کے دے رہی، وہ ہماری چھت بناتے جا رہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کوئٹہ سے یاسمین شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کری میری بہن؟ سر میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب میں نے خواب سنانا، میں نے دیکھا ہے کہ نا ہمارا گھر ہے تو ہماری خالہ ہے، تو وہ نا ہمارے گھر میں بارش ہو رہی ہے اور ہماری خالہ نا گھر میں بندر پھینک رہی ہیں. بندر پھینک رہی ہیں؟ اچھا. جی بندر پھینک، لیکن وہ بندر جیسے راستے میں آتے ہیں نا تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. غائب ہو جاتے ہیں بندر. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ خالہ سے کوئی معاملات صحیح ہیں آپ لوگوں کے؟ جی پہلے تھوڑے بہتر تھے، لیکن آج کل ان سے ملنا جلنا اتنا زیادہ نہیں ہے. چلیں آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. موسیٰ یہ ایک پرابلم ہو گئی ہے خاندانوں میں، سگی بہنوں میں آپس میں منہ دیکھنا نہیں ہے، بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. بارہ کس دن اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ سے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دعا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے دعا بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے چاچا مجھے زبردستی میرے روم سے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں مہندی لگاؤں گا. مطلب جس طرح مہندی. ان کو کہاں سے لے کر جاتے ہیں؟ ان کے کمرے سے ان کے چاچو زبردستی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگاؤں گا. اچھا پھر؟ جس طرح مطلب مہندی کی رسم ہوتی ہے اس طرح لگاتے ہیں. اور میری مما کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ میرے سامنے بالکل بیٹھی ہوتی ہیں. اچھا. اور دوسری خواب میں نے دیکھی ہے کہ میں خواب میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کروا رہی ہوں. بچوں کو قرآن پاک حفظ کروا رہی ہیں؟ جی. اچھا ویسے یہ بتائیں کہ آپ کے والد والدہ ہیں؟ نہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا. یہ لائن پر ہیں؟ جی جی. ہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی کسی معاملے میں آپ پر زبردستی کر رہا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نہ کروں؟ نہیں ویسے تو مطلب تھوڑا بہت ایشو ہے. بچہ ابھی میری ایج بہت زیادہ چھوٹی ہے تو مما کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سوچتی بھی ہوں اور ٹینشن. نماز پابندی سے پڑھتی ہیں آپ؟ جی پڑھتی تو ہوں مگر تب بھی کبھی اگر چھوٹ جائے مجبوری کی طرح. چلے ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اسلام آباد سے شامل ہوئیں. اور خصوصاً وہ بچیاں جن کی ماں یا باپ بچوں کی بچپن میں اگر اس دنیا سے چل جائیں تو بڑا ایک فکر انگیز لمحہ ہوتا ہے وہ سب. وہ اللہ تعالیٰ اس بچی کی بھی حفاظت فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بولنا تھا کہ میری ممی مفتی صاحب کے بہت بڑے فین ہیں. میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. السلام علیکم مفتی صاحب، اور آپ کو بھی بہت بہت السلام علیکم انکل. میرا ممی کا ایک خواب ہے، ممی نے خواب دیکھے کہ 2 میت ہے. ایک میت کے اوپر پلین چادر ہے اور دوسری میت جو ہے وہ ایسے پھولوں کی چادر سے سجی ہوئی ہے. بس یہی خواب تھا. اچھا ٹھیک ہے، آپ انڈیا سے پروگرام میں شامل ہیں. 2 میتیں کی بات کی آپ نے، ایک پہ پلین چادر ہے، ایک پھولوں کی چادر ہے. یہ کہتا کیا ہے خواب؟ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بنت یاسین لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرا ایک خواب تو ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں بلکہ رشتہ داروں میں نا ایک بچی رکھی ہے انہوں نے کام پہ. تو اس کو جب وہ پیسے دے رہے ہیں نا، تنخواہ دے رہے ہیں، تو میں
ناراض ہو رہی ہوں اور اس نے شاید کوئی بات کی تھی تو میں ناراض ہو رہی ہوں، تو اس سے پیسے لے کے میں نے واپس رکھے ہیں اور میں نے اس کو غصے کا اظہار کیا، کہا چلی جاؤ۔ اچھا، تو اگلے روز پھر نا ایک لڑکا بائک پہ ہوتا ہے تو میں اس کے پیچھے بیٹھ جاتی ہوں، چھوٹا لڑکا ہوتا ہے کم عمر 9-10 سال کا، تو جیسے ہی وہ بائک چلاتا ہے نا تو وہ لڑکا بڑا آدمی ہو جاتا ہے۔ اچھا، چلتے چلتے میں اس کے پیچھے یہ اسی خواب کا حصہ ہے، دوسرا خواب ہے؟ جی اسی خواب کا حصہ ہے۔ جی تو وہ اتنی تیز بائک چلاتا ہے کہ ہوا کی رفتار سے وہ اتنا کھینچتا ہے بائک کو کہ جب وہ چلتا چلتا ہم گلیوں میں جاتا ہے نا مجھے مارنا ہے، وہ مجھے مارنے کی خیال میں ہوتا ہے، لیکن اس کو نا میں پیچھے پٹھوں سے گردن سے پکڑ لیتی ہوں زور سے، جیسے وہ دیوار کی طرف آتا ہے، بجائے اس کے کہ مجھے مارے میں اس کو دیوار میں مارتی ہوں، تو میں اس کو زبردست طریقے سے ہر جگہ پہ اسی طرح میں مارتی ہوں، لیکن وہ مرتا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا اور اس میں لائن ڈراپ ہو گئی، بہرحال کافی ہے بتانے کے لیے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اب ان خوابوں کی طرف جو ہمیں بدریہ ویڈیو موصول ہوئے ہیں، ذرا دکھائیے گا پلیز۔ مفتی صاحب حافظ محمد اویس کوکاڑا شہر سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتانا تھا کہ خواب میں نا آپ ہی کا یہ خواب میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ 3 مزار میں انہوں نے دعا مانگی اور دھاگا بھی باندھا، اور باہر آئی نا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نا چھولیے بنا رہی ہے۔ اس سے پوچھا کہ چھولیے اس موسم میں، تو انہوں نے کہا کہ درواشی میں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے نا آپ ہی نے ریکویسٹ کی ان سے کہ نا میری امی کے لیے تھوڑا سا چھولیے دے دو، تو انہوں نے اس میں سے نا ایک ٹہنی ان کو دے دی ہے چھولیے کی، تو وہ چھولیاں نا بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ عام سائز سے بھی زیادہ سائز کا ہے۔ تو کہانی اس کی تعبیر بتائیے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں شائستہ پروین لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میرے شوہر کا نام کاشف حسین ہے۔ میں خواب میں 3 انڈے دیکھتی تھی پہلے، اور آواز آتی تھی کہ اس کو بچا لو، اس کو بچا لو، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ پھر دربار وغیرہ بھی میں دیکھتی رہی ہوں کہ دربار میں پڑے ہوئے ہیں انڈے۔ پھر اس کے علاوہ میں بچوں کو دیکھتی رہی ہوں کہ چھوٹے بچے کو میں اٹھایا ہوا ہے، ان کے پیمپر چینج کر رہی ہوں۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے گھر میں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں خواب میں اکثر سانپ دیکھتی ہوں جو مجھے ڈس رہے ہوتے ہیں، چھپکلیاں، واش روم میں خود کو دیکھتی ہوں کہ واش روم کر رہی ہوں، اور اس طرح۔ السلام علیکم قاری صاحب، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا ہے پیدا ہوا ہے، اور پاس میری بہن بیٹھی ہوئی ہے، تو اتنا خوبصورت بچہ ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس کا نام رات رکھنا، کیونکہ رات کا مطلب ہے خوشی۔ تو میں یہ خواب دیکھ ہی رہی تھی، اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تو میری آنکھ کھل گئی ہے اور اذان کا ٹائم تھا۔ جی ناظرین، دیکھے گئے خوابوں کے ساتھ ہی ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، اب یقیناً آپ منتظر ہیں کہ آپ سب کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں، تو چلتے ہیں مصعب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ سے ساجدہ بہن نے یہ پوچھا کہ آسمان پر دیکھا کہ سنہری روشنی سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکھا جا رہا ہے۔ دوسرا خواب جو ایک تشتری میں لوگ ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، نیچے اترتے ہیں لوگوں میں، اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی۔ یہ جو خواب ہے اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات نا کوئی خاتون ہوں یا کوئی ہمارے بھائی ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ملتی ہیں لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہمیشہ دنیا کے معاملات میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کو تو یہ ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اور ہمیشہ وہ ناشکری کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی آپ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس مال و دولت کی کمی ہے تو وہ اوپر نہ دیکھے، دنیاوی معاملات میں نیچے دیکھے کہ یار ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، مجھے تو کم از کم 2 وقت کا کھانا میسر ہے۔ اچھا، جس کے پاس کھانا نہیں ہے تو وہ ان کو دیکھے کہ جو بیچارے معذور ہیں۔ یعنی آپ ہر معاملے میں اگر نیچے دیکھتے چلے جائیں دنیاوی معاملات میں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ آپ کے اعضاء سلامت ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو کتنی انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، اور نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے میرا تو میں نعمتوں کی زیادتی کروں گا۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں یہی آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو
जुटलाओगे, किसी को जुटला नहीं सकते। फिर इसके बाद बहन ने मरियम ने लाहौर से पूछा कि काफ़ी दिनों पहले जिस कॉलेज में इनकी एजुकेशन थी वहाँ देखा कि एक तरफ वीराना है, वहाँ गिद्ध ही गिद्ध हैं, फिर एक जगह फंक्शन हो रहा है, और दूसरा ख्वाब देखा कि कुछ लोग खाना मांग रहे हैं। देखें ये जो ख्वाब है ये बता रहा है कि कोई यानी ऐसी परेशानी आने वाली है, खुदा न खास्ता हल्की फुल्की परेशानी इस तरह हो सकती है या आ चुकी है कि जिसमें ये इनकी फैमिली है ये अपने आप को अकेला तस्वुर करेंगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन फिर अगला जो ख्वाब है कि कुछ लोग खाना मांग रहे हैं, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि सदका देना अल्लाह की राह में छोड़े नहीं, अल्लाह की राह में देते रहें। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ़ मुसीबतों से, बलाओं से, परेशानियों से, मुश्किलात से आपको महफूज फरमाता रहेगा। सदका एक ऐसी दीवार है कि जिसको मसाइब व अलाम फलांग नहीं सकते। तो दूसरा ख्वाब माशाल्लाह आपको यानी एक अच्छी तरफ लेकर जा रहा है। तो अब दूसरा ये कि घबराने की ज़रूरत नहीं होती, परेशानी अगर आ रही है तो बंदे को फेस करना चाहिए। अव्वल तो ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे महफूज फरमाए, लेकिन तकदीर में है तो फेस करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अच्छी चीज़ मांगे कि इसका सद्देबाब क्या है। और बल्कि मैंने एक समझदार शख्स की ज़बानी ये सुना, एक आलिम दीन की ज़बानी, कि जब कोई मुश्किल ऐसी हो ना कि पता ना लगे कि कहाँ से क्या है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करो कि मौला इस मुश्किल को मेरे लिए खोल दे। तो आपको आपके सामने राज जो बंद है ना वो खुलते चले जाएंगे और आपको निकलने का रास्ता खुद ब खुद रास्ता मिलता चला जाएगा। तो थोड़ा सा बंदा गौर करे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर एक बहन ने कहा कि इनकी सिस्टर ने देखा कब्रिस्तान से गुजर रही हैं तो भाई ने काला बकरा ज़िबा वो कर रहे हैं और आने वाले रास्ते पर भी वही भाई सफ़ेद बैल ज़िबा कर रहे हैं। तो ये ख्वाब जो है ये बता रहे हैं कि कुछ चपकलिश के मामलात हैं और कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने के रवादार नहीं नज़र आ रहे। तो देखें जब तक दूसरे की आप बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो कोई आपकी बर्दाश्त करेगा? आप आसमान से उतरे, क्यों करेगा वो बर्दाश्त? तो वो एक मिसल मशहूर है ना कि हालांकि ताली बजाना जायज़ नहीं है लेकिन कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। आप ये कहें कि मेरी हर कोई बात माने और मैं किसी की बात ना मानूं, मेरा जो जी चाहे मैं करूं, ऐसा नहीं होता। चाहे वो भाई हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, जब तक दोनों तरफ से कदम नहीं बढ़ते तो मामलात नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि सुलह के लिए या मामलात को अच्छा करने के लिए दोनों तरफ से पेशकदमी की ज़रूरत ही करेंगे तो इंशाल्लाह मामलात आपके ठीक हो जाएंगे। और शहद की मक्खियाँ भिन भिन कर रही हैं और ये खुश हैं। देखें शहद की जो मक्खी है ना, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा सूरह नाजिल फरमाई और ये भी फरमाया कि इससे जो शहद निकलता है उसमें शिफा है। बाकायदा सूरह नहल जो है वो मौजूद है। नहल कहते ही शहद को है, शहद की मक्खी को। तो ये बड़ा अच्छा ख्वाब है, यानी कोई नेमत कोई परेशानी दूर होगी, कोई मुश्किल दूर होगी, कोई नेमत हासिल करने की तरफ इशारा है। और ख़ास तौर पर ऐसी यानी चीज़ कि जो फाइनेंशियल मामलात में आपकी कोई मदद हो जाए, कोई इस तरह हो जाए, तो इसमें इशारा मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा ख्वाब है। गुजरावाला से सबा बहन ने पूछा कि नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो दाल चावल कंगी से खा रही हैं। दूसरा घर के साथ बंद गली है और एक खुली गली है, तो ये चाहती हैं कि बंद गली जो है वो बिल्कुल वीरान है तो वहाँ मैं कुछ मलबा डलवाऊँ, कुछ करवा लूँ, और इतने में जो है ना वो आँख खुल जाती है। देखें आप कुछ मामलात में ना ऐसी हैं कि आपकी यानी बाज़ वक़्त ऐसा होता है, अगर ऐसा है तो कि आपकी किसी से बनती नहीं है, यानी जहाँ पर आप किसी के साथ आपके रवाबित हों तो फ़ौरन कुछ अरसे के बाद यानी कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जो आपको बुरी लग जाती है। तो अगर ऐसा मामला है तो इसको तर्क कीजिए। मैंने पहले भी कहा कि बातों को बर्दाश्त करना सीखिए। किसी में बहुत ख़राबी भी हो ना, एक अच्छाई भी हो, तो अच्छाई को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, ख़राबियों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है और ये आपने ख्वाब देखा है तो फिर ये कि आप अपने अखलाक को मज़ीद बेहतर बनाएँ और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर अखलाक भी आपके अच्छे हैं तो और कोई फिर इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम है जो जाने अनजाने में आपसे गलत हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, इस पर ज़रा गौर फरमा लीजिए। फिर इसके बाद सुल्ताना बहन ने इस्लामाबाद से पूछा किसी प्लॉट के बारे में कि वहाँ प्लाजा बनाए ना बनाए, इस्तिखारा किया, सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन है और खाने के चम्मच वहाँ से निकल रहे हैं। एक बाथरूम में इनके देवर जो है वो इन्हें गुस्ल कर रहे हैं। ये ख्वाब अच्छा है और इस्तिखारा अच्छा है, इसमें ओके यानी इशारा
اشارہ آ رہا ہے، لیکن کافی محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ پھل ملے گا ان کو، ٹھیک ہے نا. تو محنت کی طرف سے جینا چنائیں تو محنت کرنی ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے کسی کنسٹرکشن کمپنی میں جو ہے نا ہے، تو انہوں نے استخارہ کیا کہ یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں. بڑی جگہ ہے آستانے جیسی. پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہے اوپر والے پورشن میں کسی بزرگ کے ساتھ آ رہے ہیں، ان سے خواب کے بارے میں پوچھتے تو انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا. پھر پانی کی سبیل ہے، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ اچھی جگہ پر ہیں، ان کے لیے بہتر ہے. اچھا، رافیہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ بہت اچھے اچھے پھلدار درخت ہیں لیکن کالی بھینسیں ہیں، کوئی کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں یا رکاوٹیں آ جاتی ہیں؟ یہ کالی بھینسیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں ان کے خواب میں اچھے اچھے پھلدار درخت ہیں، یعنی خوشیاں بالکل ہیں، جو کام کرنا چاہتی ہیں لیکن رکاوٹیں بیچ میں ہیں. تو اللہ رب العالمین رکاوٹوں کو دور فرمائے. میری بہن نماز کی پابندی کریں اور یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں ولاخر درود شریف کے ساتھ، اور استغفار کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ ان کے والد نے دیکھا کہ بلیک کلر کا شیر ہے، ایک بکری بھی ہے، اور ان کے والد صاحب یعنی شیر کو بکری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ شیر جو ہے وہ یعنی ان پر آ رہا ہے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کے والد صاحب جس فیلڈ میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، کسی اعتبار سے بھی کوئی دشمن ہے. ان کے والد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے، یہ فلاں کا دشمن ہے، لیکن وہ ہے ان کا دشمن. تو ان کے والد صاحب کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین دشمنوں سے محفوظ فرمائے. ان کے ابو کے مرحوم کزن جو ہے وہ خواب میں چھت بنا رہے ہیں، ان کی والدہ مٹی دے رہی ہیں، یعنی ان کی مدد کر رہی ہیں، اور حقیقت میں بتا رہی ہیں کہ بارشوں میں اشکار بارشوں میں جن ہمارے بہن بھائیوں کا جن اہلیان پاکستان کا نقصان ہوا، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کا مداوع فرمائے اور سب کی مدد فرمائے، اور ہمیں بھی آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. اپنے پاکستان میں جتنے بستے ہیں جو پریشانی میں ہیں، ان کی ہمیں کسی نہ کسی اعتبار سے مدد کرنی چاہیے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے یعنی آنے والے معاملات میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. کوئٹہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کا گھر ہے، ان کی خالہ ہیں، اور جو ہے وہ ان کی خالہ جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے اور خالہ بندر پھینک رہی ہیں، لیکن وہ بندر ان کی طرف آ نہیں سکتے. یا تو آپ کے ذہن میں ان موصوفہ کے متعلق کچھ نہ کچھ خلش ہے، تو آپ نے اگر یہ خواب دیکھا تو اس صورت میں کوئی تعبیر نہیں بنتی. اور اگر خلش نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں یہ کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے، اس کے باوجود یہ خواب دیکھ رہی ہیں، تو پھر جو ہے وہ صلح تو بالکل ہونی چاہیے. والصلح خیر، قرآن فرماتا ہے کہ صلح خیر ہے، صلح میں اچھائی ہے. لیکن صلح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے معاملات میں رازداری نہ رکھیں، اپنے معاملات میں احتیاط نہ کریں. صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلح کر لیں، ذہن کو صاف کریں، لیکن احتیاط کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، جو میں نے پیغام دینا تھا وہ دے دیے. اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی چچا ان کے روم سے ان کو لے جاتے ہیں کہ میں تمہاری مہندی لگاؤں گا تمہارے ہاتھوں پر. دیکھیں یہ کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں ان کی رضامندی نہ ہو. اب چاہے وہ کوئی معاملہ بھی ہو، یہ رشتے کا کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ زبردستی کسی معاملے میں کرنے کی کوشش کی جائے تو اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور ہماری اس بہن کو خوشیاں اور رحمتیں برکت عطا فرمائے. نماز کی پھر یہ بتایا کہ بچوں کو قرآن کریم حفظ کروا رہی ہیں. آپ کو دیکھیں بڑا خواب میں کلیئر اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ نیکی کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں. میں آپ کو ایک بات کہوں، ایک میسیج میں نے پڑھا جو مجھے بڑا یعنی مجھے جس نے بڑا اٹریکٹ کیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ قرآن کے پیغام کو آپ بدل نہیں سکتے، لیکن قرآن کے پیغام کو آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا. واہ واہ. تو قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسی سنورتی ہے انشاءاللہ. بہن نے انڈیا سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے 2 میت دیکھی، ایک کے اوپر پلین چادر ہے، ایک کے اوپر پھولوں کی چادر ہے، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. یہ خواب آپ کی والدہ نے دیکھا ہے تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ یعنی قبر کے جو معاملات ہیں نا، مرنے کے بعد کے معاملات، تو زندگی میں یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اعمال کرتا ہے، کیسے نہیں کرتا. اچھے اعمال کرے گا
تو پھولوں والی زندگی ہے، یعنی خوشیوں بھری زندگی ہے اگلی زندگی، جو کہ باقی زندگی ہے. اور اگر کام صحیح نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. تو ماشاءاللہ ان کی والدہ غالباً نیک ہیں، تو انشاءاللہ مزید نیکیوں کی طرف آ جائیں، مزید اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آ جائیں. لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ رشتہ داروں نے ایک بچی تنخواہ پر رکھی ہے، پھر یہ جو ہے وہ کوئی تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں تو یہ روک لیتی ہیں، یہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، پھر لڑکے کے پیچھے بائک پر چلی جاتی ہیں. میری بہن آپ ان معاملات میں پڑھتی ہیں جن معاملات میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح. اور ہر ایرے غیرے معاملات میں پڑھنا آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے معاملات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے. جتنا میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. اور پھر اس کے بعد ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں. اکاڑا سے اویس صاحب نے کہا کہ ان کی آپی نے یہ خواب دیکھا کہ 3 مزارات ہیں، وہاں دعائیں کی، پھر باہر آتے تو ایک عورت چھولے بنا رہی ہے، یہ اس سے لیتی تو چھولا کافی بڑا ہوتا ہے. کچھ معاملات میں جو آپ کی آپی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. دعا کرتی رہیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں، صدقہ وغیرہ دیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے معاملات میں آپ کو آسانی عطا فرمائے گا. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں 3 انڈے دیکھے، آواز آتی ہے کہ اس کی حفاظت کرو. چھوٹے بچے گود میں دیکھتی ہیں، چپکلیاں بھی دیکھتی ہیں. میری بہن کو اولاد کا شوق اور ہوتا ہے تو لیکن اولاد ان کے یہاں نہیں ہے، اور جو ہے وہ یہ کافی پریشان لگ رہی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ علاج کروائیں، اپنا علاج نہ چھوڑیں، اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اچھے معالج سے. اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا کہ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اولاد انشاءاللہ ہے. تو ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا، یہ فجر اور عصر کے بعد آپ بھی آپ کے ہسبینڈ بھی 33 مرتبہ ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. بہن نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ پیدا ہوا، اور ان کی بہن کہتی ہیں کہ اس کا نام راحت رکھنا. دیکھیں اگر آپ یعنی ایسی خاتون ہیں کہ جن کے بچے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کی طرف سے آپ کو خوشیاں عطا فرمائے گا. اور یعنی راحت رکھنا یعنی انشاءاللہ اس سے اللہ رب العالمین آپ مستفیض بھی ہوں گی اور وہ خوشیاں آپ محسوس بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.